وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد کچھ ساتھیوں کے تاثرات اس پروگرام کے حوالے سے، اس کورس کے حوالے سے ہم چاہ رہے تھے۔ کچھ ساتھیوں کے تاثرات اس سے پہلے لیے گئے تھے، اب کچھ اور ساتھیوں کے تاثرات ہم لے رہے ہیں، تو میں ان کے نام پکارتا ہوں، ایک ایک ساتھی آئے گا اور ایک ایک دو دو منٹ میں اپنے تاثرات بیان کریں گے۔ سب سے پہلے دانیال سیٹھی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ آ کر اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں عامر سہیل صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمارے شہر پشاور آئے، ان کا کافی شکریہ ہے۔ میرا نام دانیال سیٹھی ہے، میں سیکوس یونیورسٹی پشاور سے MBA کر رہا ہوں، اور میں اس کورس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری زندگی کی 18 سال کی تعلیم ایک طرف اور یہ 30 دن ایک طرف، ان 30 دنوں کو بھلانا بہت مشکل ہوگا میرے لیے۔ ان 30 دنوں میں نے جتنا سیکھا شاید ہی میں کبھی سیکھ سکتا تھا، اور وہ لوگ جس ویڈیو کو YouTube پر دیکھیں گے یا آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے، ان سے میری گزارش ہے کہ کبھی عامر سہیل صاحب آپ کے شہر تشریف لائیں تو لازمی آپ جا کر ان کی اس کلاس کو اٹینڈ کریں۔ یہ وہ پہلی سیڑھی ہوگی آپ کی عربی سیکھنے کے لیے، اور جب تک آپ عربی نہیں سیکھیں گے آپ کبھی قرآن و حدیث سے جوڑ نہیں سکتے، اور اگر آپ قرآن و حدیث سے نہیں جوڑ پائے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک دن روئیں گے، کیونکہ آپ ہی کے سامنے آپ کے بچے کھڑے ہوں گے اور وہ سارے ایتھیسٹ ہوں گے، کیونکہ آپ کے پاس ان کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں ہوگا۔ آپ یہ جو جنریشن زی ہے اس کو آسان لے رہے ہیں، اس کے پاس وہ ساری کی ساری انفارمیشن موجود ہے، وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی موجود ہے کہ یہ آپ کو ایک منٹ میں لاجواب کر سکتی ہے۔ آپ اس دن روئیں گے جب آپ کے بچوں کو ایتھیسٹ دیکھیں گے، وہ بھلے ہی آپ کے اپنے منہ پر ایک مسلمان کہتے ہوں لیکن وہ ہوں گے ایتھیسٹ ہی۔ اور دوسری میں یہ بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی ایک نظام قائم ہو تو اس سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، پھر اپنے گھر کو بدلنا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ قرآن و حدیث سے صحیح تعلق ہے، اور قرآن و حدیث سے صحیح تعلق جوڑنے کے لیے آپ کو عربی سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو وہ اسلام نہیں بتایا، اور جو اسلام آپ کو یہ معاشرہ بتاتا ہے آپ اگر اس اسلام کو دیکھیں گے تو آپ پہلے دن ہی اسلام سے بدزن ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کس قسم کے جانور ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اصل قرآن کو پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل احادیث کو آپ نے پڑھ لیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیا آپ نے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہ ان سے بہتر پولیٹیشین کوئی تھا، نہ ان سے بہتر کمانڈر کوئی تھا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسٹریٹجک پالیسیز تھی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مینجمنٹ کی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ وہ کانٹریکٹ سائن کیے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی لشکروں کو مکہ سے نکال کر مدینہ کی طرف لے کر گئے، جو جنگ بدر تھی، جو غزوہ بدر تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیٹ کی تھی، لیکن آپ کو یہ معاشرہ بیسیکلی کیونکہ ڈیفینسو بنا دیا گیا ہے، تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جتنی بھی جنگیں ہم نے لڑی ہیں وہ سب ہم نے ڈیفینس میں لڑی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ بھی ڈیفینس میں نہیں لڑی، وہ ساری جنگیں ہم نے اٹیک میں لڑی تھی۔ یہی بات آج کل آپ کو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کہتے ہوئے ملیں گے کہ حماس کو کیا ضرورت تھی فلسطین کے لیے اسرائیل پر حملہ کرنے کی۔ یہی سوال اس ٹائم کے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے مکہ پر حملہ کرنے کی۔ تو بات یہی ہے کہ دور وہی پلٹ کر آتا ہے، اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اگر اس ٹائم کے لوگ منافقین تھے، آپ ان کے بارے میں پڑھ کر کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے، تو آپ کا اور میرا وہی حال ہوگا۔ آج فلسطین میں جو حال ہے جس کا حساب آپ سے اور مجھ سے ہوگا، اللہ آپ کے سارے اعمال ایک طرف رکھے گا اور اللہ پوچھے گا کہ جس دور میں تم تھے اسی دور میں نعوذ باللہ مسجد اقصی شہید کی گئی، تم نے کیا کیا؟ تمہارے سارے اعمال ایک طرف، مسجد اقصی ایک طرف۔ آج 70-80 ہزار جو مسلمان شہید ہو چکے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ بچوں کو روندا جا رہا ہے، ہزاروں لوگ اس ٹائم بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور آپ نے ان کے لیے اس چڑیا کے برابر بھی قطرہ نہیں ڈالا جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں قطرہ ڈالا تھا۔ تو یہ بھول جائیں کہ کبھی بھی آپ جنت میں جائیں گے۔
جنت میں جانا دور کی بات ہے، آپ منافقین میں شمار کیا جائے گا اور آپ جہنم کے نیچے ترین درجے میں ہوں گے. شکریہ. بہت شکریہ. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.